اس وقت سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لاس اینجلس میں آگ شروع کیسے ہوئی، کب شروع ہوئی، کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اس کی تحقیق کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ NBC نیوز کی ویب سائٹ کے مطابق ذرائع کا کہنا ہے کہ ابتدائی تحقیق کے مطابق آگ لگنے کی وجوہات میں انسانی غلطیاں شامل ہیں، جس میں آتش بازی، اناتھورائزڈ کیمپنگ یا انسانی غلطی شمار ہو سکتی ہے۔ اس ویب سائٹ کے اوپر دی گئی تحقیق میں سے چند نکات یہ ہیں کہ 75 فیڈرل اور لوکل انویسٹیگیٹرز نے تحقیق کی ہے۔ انویسٹیگیٹرز ابھی تک کسی قسم کے نتائج پہ نہیں پہنچ سکے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ زیادہ امکان انسانی غلطی ہے جو کہ نیو ایئرز ڈے کو انسانوں سے ہوئی ہو۔ اس کے بعد ایک اور ریسورس ہے WRI.org۔ اس کی تحقیق کے مطابق آگ لگنے کا جو پہلا دن تھا وہ 7 جنوری 2025 کو آگ لگی، بقول اس ویب سائٹ کی رپورٹ کے۔ اس میں دوسرا پوائنٹ یہ شو کیا گیا ہے کہ ابھی تک کم سے کم 23,000 ایکڑز کے علاقے پہ آگ پھیلی ہے جو کہ ارد گرد کمیونٹیز تک جا سکتی ہے۔ پھر اس میں ایک نقطہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کیلیفورنیا میں پہلے بھی سمر وائلڈ فائرز یعنی گرمیوں کی جنگل کی آگ پہلے بھی لگ چکی ہے، لیکن اس جنوری 2025 کی یہ بدترین آگ ہے جو کنٹرول سے باہر ہو گئی ہے۔ گرمیوں کی اس آگ کی ایک اور بہت بڑی وجہ ماحولیاتی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں۔ CNN کی ویب سائٹ کے مطابق جتنے ایریا پہ آگ لگی ہے وہ تقریباً 60 اسکوائر مائلز ہے جو کہ پیرس سے بھی بڑی جگہ ہے۔ انٹرنیٹ کے کچھ ذرائع کے مطابق ابھی تک کا ٹوٹل مالی نقصان ایک ریسورس کے مطابق $30 بلین ہے، $30 بلین۔ ایک اور ریسورس کے مطابق $135 بلین یعنی $135 بلین ہے۔ اسی طرح ایک اور ریسورس کے مطابق ابھی تک کا ٹوٹل فائنانشل یا مالی نقصان تقریباً $250 بلین۔ ریسورسز کے مطابق وہاں کیلیفورنیا میں ہوائیں اور تیز چل پڑی ہیں، یعنی آندھی طوفان کی سپیڈ سے ہوائیں چل پڑی ہیں اور آگے مزید چلنے کے امکانات ہیں، جس میں ایک انگریزی میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے ٹورنیڈو، یعنی کہ لال اندھیری یا بھنور اندھیری، اس کی بھی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ ایک اور چیز یہاں پر بتاتا چلوں کہ اس کو سمر وائلڈ فائر کا مطلب ہے جنگل کی آگ، یہ چیز بھی آپ کو بتانا ضروری تھا۔ اس کے بعد اب ہم آگے کچھ اور انٹرنیٹ کے ریسورسز کے اوپر تحقیق جو انہوں نے کی ہے اس کو ڈسکس کریں گے، بتائیں گے کہ ایسا کیوں ہوا، اور پھر اس کے اوپر ایک اسلامی تجزیہ بھی مفتی طارق مسعود صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ آپ مفتی طارق مسعود صاحب کا بیان لاس اینجلس میں جو لگی آگ اس کے اوپر وہ مکمل تفصیل سے سن سکتے ہیں۔ یوٹیوب کے ایک چینل وی ٹاک اسلام کے مطابق جو ہالی ووڈ میں آگ لگی ہے، کیلیفورنیا میں جو آگ لگی ہے، اس کے جو کی پوائنٹس ہیں وہ میں یہاں پہ آپ کو بتاتا ہوں۔ وی ٹاک اسلام چینل کی اس ویڈیو میں ایک لفظ بلاسفیمی استعمال کیا گیا ہے۔ اسے گوگل ٹرانسلیٹ کر کے دیکھا تو بلاسفیمی کا مطلب توہین بنتا ہے۔ اس ویڈیو میں جو کی پوائنٹس ہیں وہ ہیں کہ 2025 گولڈن گلوب ایوارڈز میں اللہ پاک کے نام کی توہین کی گئی۔ دوسرا اس کا کی پوائنٹ ہے، اس ایوارڈ شو میں ایک جو فیمیل کامیڈین ہے جو اس شو کو ہوسٹ کر رہی تھی، اس نے اللہ پاک کے نام کی توہین بھی کی اور اس کو شو کے اندر رینکنگ میں 0 نمبرز دیے گئے۔ جو تیسرا کی پوائنٹ ہے وہ یہ کہ اس ایونٹ کے ٹھیک 48 گھنٹوں بعد کیلیفورنیا میں آگ لگ گئی تھی۔ اسی ویڈیو میں ایک اور کی پوائنٹ جو انہوں نے بتایا ہے، اس یوٹیوب چینل وی ٹاک اسلام کی اس ویڈیو کے مطابق ابھی تک کا جو نقصان ہے وہ $300 بلین تک پہنچ چکا ہے۔ اسی ویڈیو میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر آگ لگ نہیں سکتی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ نہیں ہلتا، لہذا اس کی مرضی کے بغیر آگ لگ نہیں سکتی تھی۔
پھر ویڈیو کے اینڈ میں اس نے بڑی اچھی بات بتائی کہ اللہ پاک چاہتا تو اچھی خاصی بھاری والی بارش فرما کے آگ بجھا دیتا۔ قصہ مختصر یہ، کیلیفورنیا لاس اینجلس میں آگ لگی، تکلیف ہے۔ جو وجوہات انٹرنیٹ کے اوپر بتائی جا رہی ہیں، اس کے بعد کیا تکلیف کا ہونا ٹھیک ہے یا نہیں، فیصلہ آپ کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔